رخسانہ کو زینیا سے فون پہ ایک بات کرتے ہوئے اب رنگے ہاتھوں فریال پکڑ ہی لیتی ہے۔ فریال چونکہ شانزے کی شادی کے دنوں میں بڑی ہی زیادہ مصروف ہے اور آنا جانا ان کا باہر لگا ہوا ہے شاپنگ کے سلسلے میں، تو ایسے میں فریال سوچتی ہے کہ رخسانہ کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں۔ فریال اب رخسانہ کے سرونٹ کوارٹر میں آتی ہے اس کو بلانے کے لیے کہ تم ہمارے ساتھ چلو شاپنگ پر، لیکن وہاں پر رخسانہ تو فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ کہتی ہے کہ زینیا بھابھی، آپ نے جو مجھے کہا تھا میں وہی سب کچھ کر رہی ہوں۔ آپ نے جیسا کہ مجھے کہا تھا نا کہ میں چائے کے اندر گولیاں ملا کر فریال کو دے دوں، میں اس کو دیتی ہوں، پتہ نہیں کیوں اثر نہیں ہو رہا، اور جبکہ اب آخری بار آپ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ سیڑھیوں میں تیل گرا دوں تاکہ ان کا پاؤں سلپ ہو اور یہ اور ان کا بچہ مر جائے، اور اگر یہ بھی کام نہ ہوا نا تو پھر وہ تو کام میں کر کے ہی چھوڑوں گی جو آپ نے کہا ہے کہ شانزے کی شادی والے دن ان کو دھکا دے دوں سیڑھیوں سے۔ اب یہ ساری باتیں فریال اپنے کانوں سے جب سن لیتی ہے، ہکی بکی رہ جاتی ہے اور اندر آتی ہے اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتی ہے اور موبائل فون بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم یہ حرکتیں کر رہی ہو میری پیٹھ کے پیچھے۔ فوراً سے فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ زینیا، تم اپنی اونچی حرکتوں سے باز نہیں آئی، کس قدر تم دو ٹگے کی مکار عورت ہو، تمہاری اوقات یہی ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید تم تھوک کر چاٹتی نہیں ہو، لیکن تم تو میرے شوہر کا اور میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ کبھی بھی نہیں، اور تم تو میرے ساتھ چلو نا۔ اب فریال نوکرانی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کو لے کر چلی جاتی ہے شہرام کے پاس اور سارے گھر والوں کے پاس، اور اس کو زمین پر دھکا دیتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر رخسانہ معافی مانگتی ہے کہ بی بی جی مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کچھ کیا ہے صرف پیسوں کے لالچ میں کیا ہے۔ جس پر شہرام کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے فریال، اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ تو فریال کہتی ہے کہ شہرام، آپ کو پتہ ہے یہ زینیا کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور زینیا نے اس کو پیسے دیے ہیں کہ مجھے اور میرے ہونے والے بچے کو جان سے مار دے۔ فریال رخسانہ کا موبائل فون اب پکڑا دیتی ہے شہرام کو، جس میں ساری کی ساری باتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ زینیا اس حد تک گر سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جس پر نشاط بیگم کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ شہرام تو فوراً سے کال کر دیتا ہے پولیس کو کہ اس لڑکی کو تو پہلے اریسٹ کریں، پھر زینیا کا بھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ کہ اتنی ہی دیر میں وہاں پر دانش بھی پہنچ جاتا ہے۔ دانش کہتا ہے کہ شہرام، میں تمہارے ہی گھر آ رہا تھا، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ شہرام کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو دانش بتاتا ہے کہ میں تمہیں زینیا کے خلاف یہ ایویڈنس دکھانے آیا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں پولیس والوں کو دیکھ کر اور تمہاری اس ملازمہ کو اریسٹ ہوئے دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ تم سب کچھ خود ہی جان گئے ہو۔ دراصل میں بھی تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ زینیا تمہاری اسی نوکرانی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور انہوں نے یہی پلان کیا تھا کہ تمہاری بہن شانزے کی شادی والے دن تمہاری بیوی کو دھکا دے دے سیڑھیوں سے تاکہ تمہارا بچہ ہونے والا مر جائے، کیونکہ زینیا تو تمہیں یہ اتنی بڑی خوشخبری دے نہیں سکی، اسی لیے اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، زینیا جیسے کلک کو میں اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں رکھ سکتا۔ شہرام کہتا ہے کہ کیا کرو گے تم؟ تو پھر سارا کچھ دانش بتاتا ہے۔ دانش کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ قتل کے واردات ڈال رہی تھی اور اس طرح سے خفیہ باتیں کر رہی تھی، لہٰذا زینیا کو بھی اریسٹ ہونا پڑے گا، لیکن میں اس کو طلاق دے دوں گا، میں اس جیسی گھٹیا لڑکی کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گا، یہ تو ہر کسی کا ہی گھر توڑنے پر تلی ہوئی ہے، نہ جانے اس کو کیا تکلیف ہے۔ بہرحال اب دوسری طرف رخسانہ کو تو پولیس لے جاتی ہے، پیچھے فریال بہت سہمی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اگر مر جاتا تو کیا ہوتا۔ دوسری طرف اب زینیا کو بھی پولیس والے اریسٹ کر لیتے ہیں، اور تو اور اب زینیا اور رخسانہ دونوں ایک ساتھ ہی جیل میں رہیں گی۔ دوسری طرف بات کر لیتے ہیں شانزے اور فراز کی شادی کی، تو ان دونوں کی بہت دھوم دھام سے شادی ہو ہی جائے گی، اور اس طرح سے دوستو اس ڈرامہ سیریل کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ آپ بتائیں کہ آپ کو حد ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ مجھے تو پرسنلی یہ ڈرامہ اچھا لگا ہے، لیکن تھوڑی سی وہی ٹپیکل سی سٹوری ہے جو کہ بہت زیادہ بڑھائی جا رہی ہے ایپیسوڈز بڑھانے کی خاطر، ورنہ تو اس ڈرامے کو تب ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا جس دن شہرام کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ زینیا نے اس کے ہونے والے بچے کو بھی مار دیا ہے، اور زینیا ہی تھی وہ لڑکی جس نے اس کی بہن شانزے پر جھوٹا بد کردار ہونے کا الزام لگایا تھا۔ لیکن بہرحال پتہ نہیں ڈرامہ رائٹر نے کتنی ہی مزید ایپیسوڈز اس کی لکھ دی ہیں۔ اوورآل تو ڈرامہ اچھا جا رہا ہے۔ آپ بھی مجھے اپنی کمنٹ میں رائے بتائیں کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمیں۔